يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. سورہ مزمل یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کے اندر 20 آیتیں 2 رکوع ہیں. ابھی آپ کے سامنے 9 آیات کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں بہت مہربان ہیں. یا ایھا المزمل اے چادر میں لپٹنے والے. قم اللیل الا قلیلا رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے اسی کو کارساز بنا لو. یہ 9 آیات کا ترجمہ ہے. یا ایھا المزمل صحیح لفظ کیا ہے؟ مزمل. بعض لوگ نام رکھتے ہیں تو مزمل کہتے ہیں بلکہ صحیح جو لفظ ہے وہ مزمل ہے. اے چادر میں لپٹنے والے. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. مشورہ ہو رہا تھا, میٹنگ چل رہی تھی کہ ان کو مجنوں کہا جائے, ان کو پاگل کہا جائے یا ان کو جادوگر کہا جائے یا کیا کہا جائے. یہ سب سازشیں ہو رہی تھیں. تو طے یہ ہوا کہ ان کو جادوگر کہا جائے, ساحر کہا جائے, اس لیے کہ یہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں, آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں جادو کے ذریعے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلی تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی, بہت دلی تکلیف ہوئی. اور ایک فطری بات ہے, آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب بیوی کو کسی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چادر میں منہ ڈال کر یا رضائی میں منہ ڈال کر روتی ہے. ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا, ایسا فطری چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو چادر کے اندر چھپائے ہوئے اس غم سے کراہ رہے تھے, اس تکلیف سے کراہ رہے تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی کیفیت کو دیکھا تو اللہ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک انوکھے انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. اے چادر میں لپٹے ہوئے, اے چادر اوڑھنے والے. قم اللیل رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر
باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، الا قلیلا، تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات کے لیے کھڑے ہو جایا کرو عبادت کے لیے۔ نصفہ، رات کا آدھا حصہ، یعنی آدھا حصہ عبادت کے لیے رکھ لو اور آدھا حصہ جو ہے کائی کے لیے رکھ لو، آرام کے لیے رکھ لو۔ اب انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے کچھ کم کر لو، یعنی آرام کے لیے آدھے سے کچھ کم کر لو اور زیادہ حصہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی رات کے 3 حصے کرو اور 3 میں سے 1 حصہ آرام کرو، باقی کے 2 حصے جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کرو، اطمینان سے کرو۔ پتہ کیا چلا کہ رات کے اندر، تہجد کے اندر قرآن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی عادت یہ بنانا چاہیے کہ ہم کسی وقت رات میں اٹھ کر تہجد کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ پتہ کیا چلا اس سے؟ یہ بات اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر آگے چل کر کچھ تکلیفیں آنے والی ہیں، آپ حالات کے اندر پھرنے والے ہیں، آپ کے اوپر حالات آنے والے ہیں، تو آپ رات کی عبادت کو، رات کی نماز کو، رات کے اندر قرآن کے پڑھنے کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی یہ سب کرو، رات کے اندر زیادہ حصہ عبادت میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت صاف صاف کرو، اس لیے کہ ہم تمہارے اوپر ایک بھاری کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے بھاری کتاب کا؟ کہ حلال اور حرام کے اندر وہ فرق کرے گی، جائز اور ناجائز کے اندر وہ فرق کرے گی، کہ اگر آدمی حرام کھا رہا ہے اور اس کے اندر ترغیب حلال کھانے کی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو آدمی کو اس کا چھوڑنا بھاری لگے گا۔ ہوتا ہے نا کسی کام کا منع کیا جائے، غلط کام کا، تو آدمی کے اوپر بھاری لگتا ہے۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تو سخت سردی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر پسینہ بہتا۔ اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو سختی ہوتی تھی، اس کے اندر جو بھاری پن ہوتا تھا، اور تو جس اونٹ پر یا اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تو وہ اونٹنی اپنی گردن کو نیچے جھکا دیتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ یکایک وحی کا نزول ہو گیا، وحی کا نزول ہو گیا اچانک۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران پھٹی جا رہی وحی کے بوجھ سے، کہ وحی ایک ایسی بھاری چیز تھی۔ تو یہ 2 مطلب ہے اس آیت کے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یا تو وہ شرعی اعتبار سے بھاری ہے یا یہ کہ وہ فطری اعتبار سے بھاری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ رات کا اٹھنا ناشئۃ اللیل، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ناشئۃ اللیل پوری رات کو کہتے ہیں، آدمی کبھی بھی اٹھ کر تلاوت کر لے، کبھی بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ دے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ناشئۃ اللیل کہا جاتا ہے، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد۔
سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہے، جمہور کا قول یہ ہے۔ باقی آپ پڑھیں گے کبھی بھی نماز پڑھ لیجیے، سونے سے پہلے بھی پڑھ لیجیے، سو کر اٹھنے کے بعد پڑھ لیجیے، وہ تہجد ہی کہلائے گی۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل اور وہ ناشئات اللیل کہی جائے گی۔ یہ اشد وقیلا کہ اس وقت بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے، یعنی آدمی جب بالکل سو کر اٹھتا ہے، ساری چیزوں سے فریش ہوتا ہے، دل اور دماغ اس کا تھکا ہوا نہیں ہوتا، تو جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے نیت باندھتا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا دل، دماغ اور کان ہر ایک چیز بہت اطمینان کے ساتھ اس بات کو سنتی ہے اور اس بات کو پیش کرتی ہے، اس بات کو لیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ بات ہم کس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ یا زیادہ حصہ عبادت میں لگائیے، تلاوت میں لگائیے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دن کے اندر آپ یا تو دعوت و تبلیغ کے اندر مشغول رہتے ہیں، یا جو گھریلو کام کاج ہوتے ہیں اس کے اندر مشغول رہتے ہیں، یا دوسروں کی مدد کرنے کے اندر، دینی امور کے اندر فیصلہ کرنے میں، لوگوں کی باتوں کے اندر، باتوں کو سن کر ان کے مطابق فیصلہ کرنے کے اندر، یہ ساری مشغولیات آپ کو درپیش ہوتی ہیں دن کی۔ اس لیے دن کے اندر مشغولیت کی وجہ سے آپ جو یکسو نہیں ہو پاتے، اب رات کے اندر آپ آئیے اور اللہ کے سامنے یکسو ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ یہ بہت خاص جملہ ہے، بہت خاص جملہ ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر آپ کی زبان لگی رہے۔ دیکھیے جب کوئی اہم بات بندوں تک پہنچانا ہوتی ہے اللہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں کو خطاب نہیں کرتے کہ اے لوگوں ایسا کرو، اے لوگوں یہ کرو، بلکہ جب بہت خاص بات کوئی کہنا ہوتی ہے تو اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے نبی جی آپ ایسا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت خاص بات ہے۔ جب نبی کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور نبی کو اس بات کا مکلف بنایا جا رہا ہے، تو عوام اور امت اس بات کی کتنی زیادہ مستحق ہوگی، کتنی زیادہ اس بات کی مستحق ہوگی۔ اس لیے نبی کو جو خاص بات کہی جاتی ہے وہ نبی سے کہی جاتی ہے۔ یہاں کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کا ذکر کیجیے، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجیے، ہر وقت لگے رہیے، ذکر اللہ کے اندر آپ کی زبان لگی رہے، تر و تازہ رہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کبھی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم کا بیان سنا ہوگا، تو اس میں مراقبہ کہا جاتا ہے، ایک لفظ مراقبہ، یعنی بالکل اکیلے ہو کر بیٹھ جائیے، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بالکل الگ کر لیجیے، بالکل الگ کر لیجیے، اور بس آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو اللہ اللہ اللہ، زبان نہیں دل کہہ رہا ہو۔ بعض پیر صاحب کے بعض مریدین ایسے ہیں، ملاقات ہوئی الحمدللہ میری، 8 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے 10 منٹ کیا، 8 گھنٹے ایسے لگتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں اللہ اللہ کے اندر، عجیب کیفیت ہوتی ہے ان کی، بس اللہ ہی اللہ نکلتا ہے دل سے، دماغ سے، ہاتھ پیروں سے، ہر چیز اللہ اللہ کہتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے یہ دل کی صفائی کا اور دلوں کے اندر جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین آلہ ہے۔ اگر ہمارا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تو ہم اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیں، ہماری عبادتوں کے اندر ہمارا دل لگنے لگے۔
پھر آگے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے اسی کو کارساز بنا لو، اسی کو اپنا حاجت مند بنا لو، حاجت کشا بنا لو، حاجت روا بنا لو، مشکل کشا بنا لو۔ بعض لوگ پچھلی صورت کے اندر علم غیب کے اوپر تفصیلی بات کہی تھی، اسی کی ایک کڑی یہاں پر ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، جبکہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، اور مقام پیغمبری پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی ہیں کہ آپ مشکلوں کو دور کرنے والے ہوں، یا بیماروں کو شفا دینے والے ہوں، یا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہوں۔ اسی لیے نہ کسی مزار پر جا کر چادر چڑھانا چاہیے، نہ کسی سے کوئی عقیدہ جوڑنا چاہیے کہ صاحب تعویذ سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہو رہا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے عقیدہ جوڑنا یہ غلط ہے۔ عقیدہ نہیں جوڑنا چاہیے ہمارا، کرنے والی ذات تو اللہ کی، یہ تو ایک ذریعہ ہے، اللہ چاہیں گے تو اس سے شفا مل جائے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ چیز استعمال کیے، دوا استعمال کیے، اللہ چاہیں گے تو اس سے شفا دے دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ اختیار اللہ کے قبضے میں۔ اب آگے جو ہے توکل اور ساری چیزیں اس کے تعلق سے بیان کی جائیں گی، لیکن اس صورت کے اندر آپ دیکھیے عجیب بات کہ یہ رمضان کے اندر اس کی تفسیر آئی، اور اس تفسیر کے اندر تہجد اور رات کی عبادت کو جو ہے خاص بتایا گیا۔ عین موقع پر اس کا آنا اور اس کی تفسیر کا ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم راتوں کے اندر عبادت کے اندر لگ جائیں، بہت جلدی سو جائیں، تراویح سے فارغ ہو کے، اور ادھر 3 بجے اٹھ جائیں، 2:30 بجے اٹھ جائیں، اور بس اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں، قرآن کی تلاوت کے اندر لگ جائیں، تہجد کے اندر لگ جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔